السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے اپنے دین کو پاک و صاف بنایا ہے، اس کو کوئی ملوث نہ کرے۔ کس چیز سے؟ کہ نفسانیت سے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے دیندار بنایا ہے۔ کہے کہ اللہ تو نے مجھے دیندار بنایا ہے، تو اس پر خدا کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو بھی دیندار بنائے اور دوسروں کی بھی بھلائی چاہے، کیونکہ دین کی روح دوسروں کی بھلائی چاہنا ہے کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ جی ہاں، کہ دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کا فائدہ چاہنا کہ یہ دوزخ میں نہ جائے بلکہ یہ جنت میں جانے والا بن جائے، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب دنیا میں پھرے ہیں تو 3 چیزوں کی بنیاد پر پھرے ہیں۔ ایک، ان کا ایمان و یقین کہ وہ غیر متزلزل تھا، یعنی بہت قوی تھا، اپنے یقین کی وجہ سے حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے، یعنی اپنی محنتوں سے، اپنی قربانیوں سے اپنا ایمان و یقین بنایا تھا۔ جی ہاں، اللہ کی ذات پر ان کو پورا یقین تھا۔ اور دوسرے، اپنے اعمال کی طاقت کہ جس عمل کا ان کو حکم دیا تھا وہ شریعت و سنت کے مطابق ہے، تو اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا۔ جی ہاں، عبادت میں، رہن سہن میں، کھانے کمانے میں، تجارت و زراعت میں، سفر و حضر میں، اس طرح سے وہ اپنے عمل کے پابند تھے۔ تو ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام عمل ہے۔ اب نماز کا حکم آیا کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے ہم سب کو بھی عمل کا پابند بننا ہے۔ اور تیسری بات جو ان کی زندگیوں میں تھی وہ تھے دنیا والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ۔ عبادت جب صحیح ہوتی ہے تو اخلاق بنتے ہیں، اور عبادت میں جب ضعف ہوتا ہے تو پھر اخلاق بگڑتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اپنی عبادتوں کو صحیح بناؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و دعا، جب یہ سب صحیح ہوں گے تو اخلاق بنیں گے، کیونکہ اخلاق عبادت کا پھل ہے۔ عبادت جتنی صحیح ہوگی اتنا ہی آدمی کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، تواضع آئے گی، سخاوت آئے گی۔ اور اگر عبادت میں کمزوری ہوگی تو اس میں بھی بگاڑ آئے گا، اس لیے انہوں نے اپنی عبادتوں کو خوب جاندار بنایا تھا۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو، اعمال صالحہ کے پابند بنو، چاہے وہ اعمال اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں یا چاہے وہ اعمال بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں۔ جیسے ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہم بندوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کریں گے۔ دوسروں کی بھی بھلائی چاہنا، یہی وجہ تھی، یہی بنیادیں تھی جن کی وجہ سے باطل ان سے چھٹ گیا تھا۔ جی ہاں، باطل ختم ہو گیا تھا اور حق اوپر آ گیا تھا۔ تو دین کی دعوت ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے: ایمان و یقین، اعمال صالحہ اور اخلاق۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس آیت نے تینوں چیزوں کو بیان کر دیا: ایمان و یقین، اعمال صالحہ اور اخلاق، یعنی تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ کہتا ہو کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی حق پر رہے گا اور حق پر چلنا چاہے گا تو اس کے سامنے بہت سی ناگواریاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی۔ جی ہاں، کبھی اپنے نفس کی طرف سے آئیں گی اور کبھی ایسا ہوگا کہ نفس تو مانتا ہے لیکن ماحول ساتھ نہ دے گا، اور اسی طرح مختلف طریقوں سے ناگواریاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی۔ تو فرمایا حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق پر چلنے والوں کے لیے۔ تو ناگواریاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، مگر اس سے کوئی بھی نہ گھبرائے، بلکہ یہ سوچے کہ نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیسی کیسی ناگواریاں، دشواریاں پیش آتی تھی اور وہ اس چیز کو برداشت کرتے تھے۔ میں تو پھر بھی ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ ناگواریاں آنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ سے اور توفیق مانگے، اس لیے اپنی طاقت کے مطابق برداشت کرو۔ حدیثوں میں آتا ہے علیکم ما تطیعون،
کہ جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اتنا اپنے اوپر کام کو لازم کر لو۔ جی ہاں، یہ جو دشواریاں آئی ہیں دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں، آئیں گی بھی دھیرے دھیرے اور ختم بھی دھیرے دھیرے ہو جائے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ گھبراؤ نہیں، دشواریوں کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آ رہی ہے۔ جی ہاں، تو یہ بھی حکم ہے کہ جلدی مت کرو کہ ابھی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ حالات بدلنے والے ہیں مگر تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مت کرو۔ جی ہاں، حالات بدلنے والے ہیں، یہ دشواریوں کے حالات بدلیں گے اور آسانیوں کے حالات آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ حالات کو بدلیں گے۔ ابشروا واملوا ما عملتم، جی ہاں، کہ بشارتیں لو اور اللہ سے امیدوار رہو۔ اللہ سے آسانیوں کی امید رکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سے آسانیوں کی امید رکھنا، اللہ سے امیدوار رہنا یہ بڑی عبادت ہے۔ نا امید نہ رہو، کام نہ چھوڑو اور گھبراؤ نہیں، بس انتظار کرو، اللہ کی جانب سے آسانی آنے والی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کام ہم ان کے لیے کریں گے اللہ ہمارے لیے آسانیاں لائیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ حالات سے تو ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حالات سے گھبرا جائے۔ ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ حالات اس کو بدل دے۔ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کو بھی بدل دیتا ہے، حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے نیک اعمالوں کے ذریعے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔